ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن، چیف آرگنائزر پنجاب۔ آج پاکستان کی گجر قوم اور پاکستان کے عوام سے ایک عظیم ہستی جو کہ نقاش پاکستان اور بلا مبالغہ پہلے پاکستانی جنہوں نے لفظ پاکستان تخلیق کیا اور اس خطۂ بر صغیر میں تقسیم کا ایک فارمولہ پیش کیا۔ تقسیم تو ہو گئی مگر بدقسمتی سے تقسیم ہند کے جو فارمولہ تھا اس پہ مکمل عمل نہ ہوا، جس کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے تمام اقوام بشمول مسلمان اور باقی اقوام میں بھی جو ہیں وہ 1947 سے لے کر اب تک حالت جنگ میں ہیں۔ کاش اگر اس وقت کے مسلم حکمران جو کہ تقسیم ہند کے خلاف تھے مگر اس آئیڈیا کو کیش کر کے اس لولی لنگڑی تقسیم کو تسلیم کیا، جس کی وجہ سے آج تک یہ خطہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہ ہو سکا۔ اس کا ایک حادثہ 1971 کو سقوط ڈھاکہ کی شکل میں ہوا، جو کہ 1947 میں ایک غلط تسلیم کرنے کی وجہ سے رونما ہوا۔ تقسیم ہند کے فارمولے میں بنگلہ دیش مشرقی پاکستان نہ تھا، مگر اس کو ایک سازش کے تحت کہ یہ مسلمان دو ملک ان میں نفرتیں اتنی بڑھ جائیں کہ ان کو صدیاں لگیں وہ نفرتیں ختم کرنے میں، تو اس کو مشرقی پاکستان کا نام دیا گیا اور اس خطے کو مغربی پاکستان، جبکہ تقسیم مشرقی پاکستان کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ ایک پاکستان اور باقی خطوں میں رہنے والے اس طرح عثمانستان، بنگلہ دیش، اس طرح مختلف ریاستیں تھیں تقسیم کے جو مسلمان اکابرین، جن میں چودھری رحمت علی مرحوم فارمولہ 1933 کی گول میز کانفرنس میں لندن میں جنہوں نے پیش کیا۔ میرے ہم وطنوں، چودھری رحمت علی وہ بدقسمت شخص ہے کہ جو آج تک دیار غیر میں امانتاً دفن ہے۔ اس کو اس خطہ پاکستان میں 2 گز قبر کے لیے زمین بھی نصیب نہ ہوئی۔ یہ ایک اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارا قومی ہیرو جو نقاش پاکستان ہے، جس نے پاکستان کا لفظ تخلیق کیا، جس نے 1916 میں بزم شبلی لاہور گورنمنٹ کالج لاہور ریلوے روڈ میں جس میں بزم شبلی کی ایک تنظیم قائم کر کے، تو اس وقت پاکستان کا علیحدہ وطن کا جو نعرہ لے کے میدان عمل میں آیا، اور پھر اس نے 1933 کی گول میز کانفرنس میں اس وقت کے مسلمان لیڈروں کے سامنے لفظ پاکستان رکھا اور تقسیم ہند کا لیے نو اینڈ ناور کا نعرہ دیا، اور جس کے تحت پھر یہ ملک پاکستان وجود عمل میں آیا۔ مگر اس ہستی کو اس خطۂ زمین میں 2 گز زمین قبر کے لیے نصیب نہ ہوئی۔ ہمارے پاکستان میں اس وقت گجر قوم کی بہت سی تنظیمیں معاذ وجود میں آ چکی ہیں، مگر بدقسمتی سے 16 نومبر کے دن ایک آدھ کو تقریب کہیں ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ سوائے نعروں کے ہم آگے اس کام کے لیے عملی قدم اس وقت تک پاکستان میں کوئی نہیں اٹھا سکے۔
کیونکہ یہاں ایسی قوتیں بڑی زوراور ہو چکی ہیں جن کا پاکستان کی تقسیم میں، پاکستان کے قیام میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اور اگر چودھری رحمت علی مرحوم کا جیسے خاکی پاکستان آ جاتا ہے تو ایک اتنی بڑی ڈبیٹ شروع ہو جائے گی کہ جو 70-72 سال میں ہم جن کے پاکستان کا خالق تصور کرتے ہیں ان کا کردار اس میں وہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے وہ تمام قوتیں چودھری رحمت علی کے جیسے خاکی کو پاکستان میں لانے میں رکاوٹ ہیں۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں اور بالخصوص میری گجر قوم کے اکابرین کہ آپ 10، 20، 50 اکابرین اکٹھے ہو بیٹھ جائیں اور چودھری رحمت علی کو پاکستان لانے کے لیے سنجیدگی سے اس پہ ورک شروع کر دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ صاحب کا جیسے خاکی پاکستان نہ آ سکے۔ مگر ہمارے 150 اکابرین جو سرمایہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہیں، وہ اکٹھے مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہیں۔ تو میری اپنے لوگوں سے اور اپنی گجر تنظیموں کے عہدیداران سے یہ گزارش ہوگی کہ اس کام کے لیے بڑی سنجیدگی سے سوچیں اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک باعمل راستہ اختیار کریں۔ تو آج کا میرا یہ چھوٹا سا بیان چودھری رحمت علی صاحب کی ذات کے حوالے سے ہے کہ ان کا جسے خاکی پاکستان لایا جائے اور ان کو ان کی شان کے مطابق یہاں دفنایا بھی جائے۔ خدا حافظ۔